دعا یہ کیا کر رہی ہو؟ شرمین نے اندر آتے دعا کو دیکھتے پوچھا، جو گولڈ سیٹ گلے سے لگائے خود کو آئینے میں مختلف زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ شرمین کی آواز پہ وہ بری طرح سٹ پٹائی۔ وہ بھابھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شرمین نے سنجیدگی سے گولڈ کا سیٹ واپس باکس میں رکھتے اسے لاکر میں رکھا۔ یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں خاص موقعوں کے لیے، اور یہ امی نے المیر کی دلہن کے لیے رکھا ہے، تو اس کی دلہن فضا ہے۔ شرمین نے اسے دبے لفظوں میں جتایا۔ جی جانتی ہوں۔ دعا کا لہجہ ذرا سا نم ہوا۔ تم جاؤ، ماموں چائے کا کہہ رہے ہیں، وہ بنا کے لے جاؤ۔ شرمین نے اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا تو وہ چپ کر کے باہر نکل گئی، جبکہ شرمین گہری سوچ میں ڈوبی۔ امی آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس کنگلے سے شادی کروں؟ پتہ نہیں آپ والدین کیوں بچپن میں رشتے طے کر دیتے ہیں، بے شک بڑے ہو کر ان کے دل ملیں یا نہ ملیں، مزاج بھی تو دیکھیں۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ فریدہ بیگم غصے سے بولی، جبکہ دعا آپے سے باہر ہونے لگی۔ بس مجھے نہیں کرنی اس شخص سے شادی، آپ منع کر دیں۔ فضا وہیں کچن کی دہلیز پہ شرمین کے ساتھ کھڑی دعا کی گوہر افشانی سن رہی تھی، لیکن دونوں ہی خاموش کھڑی تھیں۔ اچھا، اگر المیر سے نہیں کرنی شادی تو کس سے کرنی ہے؟ فریدہ بیگم اس کے انداز و اطوار دیکھتی بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں، آپ پلیز انہیں کہہ دیں کہ وہ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں اپنے بیٹے کا، دعا نے منہ ٹیڑھا کرتے کہا۔ شرمین نے فریدہ بیگم کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے اس کے بھائی کو کنگلا کہہ رہی تھی اور شادی سے انکار کر رہی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہے اسی کی بہن اس گھر میں بیاہ کے آئی ہے۔ دعا اپنی کہتی جا چکی تھی۔ فریدہ بیگم کرسی پہ ڈھہ سی گئی۔ مومانی جان، امی بہت دکھی ہوں گی۔ شرمین کی فکر مندی اس کے چہرے سے ہوا دیدہ تھی۔ شرمین، اس لڑکی نے تو اس بڑھاپے میں ہمیں رولنے کی قسم کھائی ہے، کل نکاح ہے اور یہ، مجھے تو رہ رہ کے اس وقت کا شدید دکھ ہو رہا ہے جب اسے یونیورسٹی پڑھنے کو بھیجا۔ کیا پڑھ لکھ کے بچے ماں باپ کے فیصلے کے ایسے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مومانی آپ فکر نہ کریں، سب بہتر ہوگا۔ شرمین خود پریشان تھی لیکن اپنی ساس فریدہ بیگم کو حوصلہ دیتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قیوم صاحب کے 3 بچے تھے اور ان کے ہاں شروع سے رواج تھا بچپن میں ہی رشتہ طے کر دیا جاتا تھا۔ قیوم صاحب کے بڑے بیٹے ولید قیوم بینک میں ملازم تھے اور ایک اعلیٰ عہدے پر افسر تھے۔ دوسرے نمبر پہ دعا تھی جس نے ایم اے اکنامکس کیا تھا، اور فضا بی اے کے بعد آگے پرائیویٹ ہی پڑھ رہی تھی۔ بڑے بیٹے ولید قیوم، جس کی شادی 1 سال پہلے اپنی بیوہ بہن کی بیٹی شرمین سے کر دی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ کپل تھے، جبکہ دعا کا رشتہ بھی بچپن میں ہی شرمین کے بھائی المیر سے کر دیا گیا تھا۔ اب کل نکاح کا دن تھا اور 1 دن پہلے دعا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ بات ابھی قیوم صاحب اور ولید تک نہیں پہنچی تھی۔ فریدہ بیگم انتہائی پریشان تھی۔ آپ اس طرح انکار مت کریں، امی بہت پریشان ہو گئی ہیں، فضا نے دعا کے پاس آتے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو، میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ وہ جو موبائل کے ساتھ لگی تھی فضا کی بات پہ اسے جھڑک دیا تو وہ رونی صورت بنا گئی۔ دعا، فضا ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں سوچنا چاہیے تمہارے ایک عمل سے سب کتنا دکھی ہوں گے۔ شرمین نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ اگر آپ دونوں کو سب کے دکھ کی اس قدر فکر ہے تو یہ دکھ مل کر بانٹ لینا۔ دعا کی بات پہ وہ دونوں چونکی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آپ اپنے اس بھائی کا نکاح فضا سے کر لیں، آپ کے گھر والے بھی خوش اور ادھر بھی۔ دعا نے جتنی آسانی سے یہ سب کہا تھا، کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ شرمین سوچ میں پڑ گئی۔ ایک نظر فضا کا منموہنا چہرہ دیکھا، وہ ضرورت سے زیادہ معصوم تھی۔ اس دور کی چالاکیوں کو سمجھنا اس معصوم کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی شرمین بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا بھائی CSS کر رہا تھا اور جلد ہی وہ مکمل ہو جانا تھا اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہوتا۔ ہاں، انہوں نے مشکل حالات دیکھے تھے، اپنے باپ کے انتقال کے بعد بہت ٹف ٹائم ملا تھا انہیں، لیکن انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ عابدہ بیگم نے کپڑے سلائی کر کے دونوں بچوں کو پالا۔ قیوم بھائی نے ہمیشہ بھائی ہونے کا فرض ادا کیا، لیکن بہن سمیت بچے بھی خوددار تھے، کبھی اپنے ماموں کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلائے۔ جبکہ چھوٹے ماموں زبیر صاحب کافی زیادہ امیر تھے، وجہ ان کی امیر بیوی تھی، وہ بس بیوی کے غلام تھے، جو وہ کہتی وہی کرتے۔
بہن بھائی تقریباً دونوں ہی سے بہت کم میل ملاپ رکھا تھا۔ ان کی بھی 2 اولادیں تھیں، دونوں بیٹیاں تھیں، ندا اور ردا۔ ان دونوں کا نخرہ بھی 7ویں آسمان پہ تھا۔ شرمین گہری سوچ میں تھی جب ولید کمرے میں آیا۔ شرمین، ولید اسے پکارتا وہیں بیٹھا اپنے شوز اتارنے لگا، لیکن شرمین کا دھیان ہی نہ تھا۔ شرمین، ولید کی آواز اونچی ہوئی تو وہ شرمین نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ ولید، آپ کب آئے؟ وہ فوراً اٹھی۔ تم کہاں گم ہو آج؟ میرے پکارنے پہ بھی تم نے جواب نہ دیا۔ اپنی گھڑی اتار کے اسے تھماتا وہ اب شرٹ کے کف لنکس کھول رہا تھا۔ میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ شرمین فوراً فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال لائی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے شرمین کا پریشان چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ گلاس واپس اسے تھماتے پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، آپ چینج کر کے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ شرمین اٹھنے لگی کہ ولید نے اس کا ہاتھ تھامے واپس بٹھایا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شرمین ولید کے پوچھنے پہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی اور پھر جو دن کو ہوا وہ ساری بات بتا دی۔ ولید کو انتہائی غصہ آیا لیکن ضبط کر گیا۔ دعا کی اتنی جرأت نہیں کہ کل وہ انکار کر سکے۔ دیکھتا ہوں میں کیسے منع کرتی ہے وہ۔ ولید کو طیش میں آتا دیکھ شرمین بوکھلا گئی۔ پلیز ولید، آپ غصہ مت ہوں۔ آگے مومانی نے اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے، معاملے کو آرام سے حل کریں۔ شرمین کی بات پہ ولید نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں۔ ولید اٹھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے والد کے کمرے کی جانب تھا جہاں پہلے سے عدالت لگی تھی۔ دعا باپ کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ بابا پلیز ایک بار آپ واجد سے مل لیں، وہ بہت اچھا ہے، دعا ان سے فریاد کر رہی تھی، جبکہ دروازے میں استادہ ولید یہ الفاظ سنتا وہیں جم گیا۔ قیوم صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی نے آج ان کا سر جھکا دیا۔ فریدہ، اس سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا۔ تبھی دروازے پہ شرمین بھی آن کھڑی ہوئی۔ بابا ایسے مت کہیں، میں مر جاؤں گی، مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ بابا مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، وہ روئے جا رہی تھی۔ بس کرو دعا، کتنا ستانا ہے ہم ماں باپ کو، ہم تو اولاد پیدا کر کے ذمہ ہو گئے۔ فریدہ بیگم غصے سے بولی تو لہجہ رندا ہوا تھا۔ امی آپ تو سمجھے، آپ جانتی ہیں میں المیر کو پسند نہیں کرتی تو اس سے نکاح کیسے کر لوں؟ دعا ضد ہوئی۔ تم نے نکاح کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ ولید طیش میں آتا اندر کی جانب بڑھا اور دعا کو غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ہاں بولو، ماں باپ کو کس چیز پہ اکسا رہی ہو؟ جانتی ہو کل نکاح ہے اور آج یہ ڈرامے، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ چھوڑے مجھے، آپ کا کوئی حق نہیں اس طرح مجھ پہ چلائیں۔ دعا نے غصے سے تڑکتے اپنے آپ کو ولید سے چھڑوایا۔ آپ سب میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں واجد کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے۔ چٹاخ! ولید کا ہاتھ اٹھا تھا، سبھی سکتے میں آگے تھے۔ دعا کا بے شرمی سے اپنے منہ سے اپنی محبت کا اس طرح برملا اظہار کرنا ولید کو طیش دل آ گیا تھا۔ کرواتا ہوں تمہارا نکاح واجد سے۔ وہ اسے غصے سے اس کی بازو سے تھامے کمرے سے نکلنے لگا۔ رکو ولید! قیوم صاحب نے اسے پکارا تو اس کے جاتے قدم تھمے۔ چھوڑ دو دعا کو۔ ان کی بات پہ اس نے شکوہ کناں انداز میں باپ کو دیکھا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور خود فریدہ بیگم کی جانب مڑے۔ اس بدذات سے کہو اس لڑکے کو بولے رشتہ لے کر آئے، میں اب اس سے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ قیوم صاحب خود پہ ضبط کرتے بولے تو ولید انہیں حیرت سے دیکھے گیا۔ بابا کل نکاح ہے، مہمانوں نے اکٹھا ہونا ہے اور آپ… ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں ولید، شرمین اندر آتے ولید کے جواب پہ بولی تھی۔ دعا نے گھوری ڈالتے اسے دیکھا۔ المیر کا نکاح دعا سے نہیں فضہ سے ہوگا۔ شرمین کی بات پہ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ماموں جان، مجھے المیر کے لیے فضہ کا رشتہ چاہیے جو میرے بھائی کو ڈیزرو کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ مجھے ناراض نہیں کریں گے۔ شرمین کی بات پہ قیوم صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے شرمین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دور دبک کے کھڑی فضہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آنسو پونچھتی اپنے بابا کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا میری بچی اپنے بابا کے لیے یہ نکاح کرے گی؟ بابا جان، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس آپ روئیں نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ وہ قیوم صاحب کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے معصومیت سے بولی۔ قیوم صاحب کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ فریدہ بیگم نے بھی آنسو پونچھتے گہرا سانس خارج کیا۔
بس تو پھر طے ہو گیا، کل المیر اور فضا کا نکاح ہوگا۔ فضا میری بھابھی بنے گی۔ شرمین نے مسکراتے ہوئے فضا کو گلے سے لگا لیا اور پلٹ کے شوہر کے پاس آئی۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کے دبایا تاکہ وہ اپنا غصہ اب چھوڑ دے۔ دعا ان سب کو ایک طرف مطمئن دیکھ وہاں سے خاموشی سے واک آؤٹ کر گئی۔ میرے المیر کو فضا ڈیزرو کرتی ہے۔ اس جیسے بونگے کو فضا جیسی بونگی لڑکی ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ اپنا غصہ اور اشتعال کم کرنے کے لیے پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے واجد کو کال ملائی۔ وہ بھی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے گھر لوٹا تھا اور دعا کی آتی کال دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ابے یار، ایک تو یہ جان کا عذاب بن گئی ہے، نہ ہاتھ آتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ کال کٹ کرتا وہ اندر داخل ہوتے اسے میسج کرنے لگا۔ ابھی بیزی ہوں بہت، فرینڈز آئے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ وہ جاتے ہیں تو کرتا ہوں بات۔ میسج ٹائپ کرتے وہ موبائل واپس پاکٹ میں ڈالتا اندر آیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا کڑتا ہوا جوتا اس کی جانب آیا، جسے وہ بر وقت کیچ کر گیا۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا اماں، اتنا غصہ؟ جا دفع ہو جا، جہاں سے آیا ہے منحوس۔ وہ منہ پھیرتے بولی۔ ایسے تو نہ کہیں، آپ تو میری جان ہیں، آپ کے بنا آپ کا واجد کچھ بھی نہیں۔ وہ ماں کا ہاتھ چومتا بولا۔ ہاں، تبھی سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، تب ماں کی یاد نہیں آتی؟ وہ افسردگی سے بولی۔ بس اماں دعا کریں جلدی سے میرا مال مجھے مل جائے، پھر ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ وہ دھیرے سے منمنایا۔ کچھ بولا تو نے؟ اماں اونچا سنتی تھی، انہیں سمجھ نہ آئی واجد نے کیا بولا۔ وہ کچھ سن نہیں پائیں تھی۔ کچھ نہیں اماں، بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ وہ ہاتھ چھاڑتا اٹھتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں، دال بنی تھی کل کی، وہی کھائی ہے، تیرے لیے بھی بچا کے رکھی ہے، کھا لے، چاول بھی پڑے ہیں، انہوں نے نماز کی نیت باندھتے کہا، جبکہ دال پہ واجد کا منہ بنا تھا۔ میری بات سن رہے ہو نا تم؟ فون پہ المیر کو ساری بات بتاتے اب وہ اس کی رائے لے رہی تھی، جو بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ میر دوبارہ پکارا۔ اب بھی یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ کل نکاح ہے اور آج… میر سلگنے لگا تھا۔ میر، مجھے نہیں لگتا کہ دعا تمہارے لائق ہے۔ جس طرح کی آج اس کی باتیں میں نے سنی ہے نا، اگر تم سن لیتے تو تم اسی وقت نہ کر دیتے۔ اچھا ہوا کہ وقت رہتے اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ گئی۔ اور تم جانتے تو ہو فضا شروع سے ہی کتنی پیاری اور سگھڑ اور معصوم ہے، لیکن بچپن کے رشتے کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ اب اگر اللہ نے تمہارا فضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے بہترین انعام سمجھو۔ شرمین نے اسے سمجھاتے ہوئے تفصیل سے کہا۔ لیکن امی کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جب انہیں پتہ لگے گا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی؟ کیا وہ راضی ہوں گی؟ میر کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنی ماں عزیز تھی اور اس کے بعد اپنی بہن۔ تم امی کی فکر نہیں کرو، ایک بار نکاح ہو جائے تو میں انہیں سمجھا لوں گی، بس تم اپنا مائنڈ تھوڑا سیٹ کر لو، اس لیے اتنی رات گئی تمہیں فون کیا۔ میں کیا سیٹ کروں آپی، راتوں رات یہاں فیصلے بدل رہے ہیں، انسان کے جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں۔ شرمین کو المیر بہت زیادہ اپسٹ محسوس ہوا۔ المیر، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جس کے دل میں آلریڈی ہی پہلے سے کوئی اور موجود ہو؟ کیا ایک ایسی لڑکی کو تم قبول کر لو گے؟ صرف مجھے یہ بتا دو۔ شرمین کی بات پہ المیر یکدم خاموش ہو گیا۔ میں جانتی ہوں میر، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن آنے والے وقت کے لیے یہی فیصلہ ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ فضا تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ میر کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر گئی، جس کے اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے، لیکن چہرے پہ ابھی بھی پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ شرمین نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ رہنے دو، وہ سر دباتا ایک طرف بیٹھا۔ دیکھیں ولید، کھانا نہ کھانا تو کوئی حل نہیں ہے نا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب کل تک آپ اسی طرح ٹینشن میں رہیں گے تو اپنی طبیعت خراب کریں گے۔ آپ کو ماموں جان کے ساتھ اب کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ سب کچھ اچھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ شرمین اس کو حوصلہ دیتی ہوئی اٹھی کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھا لیا۔ تم اتنی ٹف سچویشن میں بھی اتنی نارمل کیسے رہ لیتی ہو؟ مطلب تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہی، حالانکہ جانتی ہو کہ… ولید، آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں آپ کے ساتھ۔
شرمین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت سے کہا تو ولید نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کہاں تھے تم؟ کتنی دیر سے میں تمہیں کالز کر رہی ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ صبح کے 9 بج رہے تھے اور دعا مسلسل واجد کو کال کر رہی تھی جو اگنور کر رہا تھا۔ اب اس نے کال اٹھائی تو دعا بھڑک گئی۔ کیا یار، میرے 100 کام ہیں، تو اب اس بات کے پیچھے تو مت لگ جاؤ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ واجد نے اکتائے ہوئے کہا۔ دیکھو واجد، تمہاری خاطر میں نے اب سٹینڈ لے لیا ہے اور تم اس طرح سے بات کر رہے ہو میرے ساتھ۔ دعا کی بات پہ وہ یکدم چونکا۔ کیا مطلب؟ کیسا سٹینڈ لیا ہے تم نے؟ وہ حیران ہوا تو دعا نے اسے کل اپنے گھر میں ہوئی ساری بات بتا دی۔ واجد اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تم نے نکاح سے انکار کر دیا تو میں اتنی دیر سے تمہیں کون سی کہانی سنا رہی ہوں؟ کہہ تو دیا ہے کہ کر دیا انکار، اب تم جلدی سے اپنی امی کو لے کر آ جاؤ ہمارے رشتے کے لیے، دعا نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ ہوش میں تو ہو، ابھی تو میں اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا، رشتہ کیسے لے آؤں؟ میری امی کبھی نہیں مانیں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو واجد؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہاں تو محبت سے پیٹ تھوڑی نہ بھرتا ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میں اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جاؤں۔ تم جانتی تو ہو میں کچھ نہیں جانتی۔ تم کل اپنی امی کے ساتھ آ رہے ہو رشتہ لے کے، اور شادی تب ہم کر لیں گے جب تمہیں جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ دعا نے پلاننگ کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دعا، میرے سے کچھ امید مت رکھنا کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا، سمجھی تم؟ اور دوبارہ کال مت کرنا۔ واجد نے اسے صاف کھری کھری سناتے ہوئے کال بند کر دی۔ ایسے ہی فضول میں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کو لگتا ہے میں نے اس سے محبت اسے نکاح کرنے کے لیے کی ہے، میرے لیے جسٹ ایک ٹائم پاس لڑکی ہے، شادی تو میں کسی بہت امیر لڑکی سے کروں گا، اس سے کبھی نہیں۔ واجد اپنے دماغ میں دعا کو باتیں سناتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ دعا اپنا موبائل دیکھتی رہ گئی۔ جس انسان کے لیے اس نے گھر والوں کے سامنے سٹینڈ لیا، اس شخص نے کتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنا دکھ اب کسی سے نہیں شیئر کر سکتی تھی۔ ایک جھوٹی اور راہ چلتی محبت کی خاطر اس نے اپنوں کو بھی دکھ دیا اور اپنے پاؤں پہ بھی کلہاڑی ماری، لیکن اس کے باوجود اس کا دل مطمئن تھا۔ المیر حسن ولد محمد حسن، آپ کا نکاح فضہ قیوم ولد قیوم احمد کے ساتھ بحق کے عوض 1 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے یہ الفاظ ثریا بیگم نے حیرت سے وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا۔ 1 منٹ مولوی صاحب، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لڑکی کا نام فضہ نہیں دعا ہے۔ ثریا بیگم نے مولوی صاحب کے لفظوں کی تصحیح کی۔ فریدہ بیگم اور قیوم صاحب کی نظریں شرمین پہ اٹھیں۔ شرمین آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پاس ان کے کان کے قریب ہوئی۔ امی جی، نکاح فضہ سے ہی ہو رہا ہے، دعا سے نہیں، پلیز یہ نکاح ہو جانے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی، شرمین نے عاجزی پن سے کہا، جبکہ ثریا بیگم کے چہرے پر ایک کرختگی نے لے لی اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ آج ہم دعا اور المیر کے نکاح کے لیے یہاں آئے ہیں، اچانک سے دعا کی جگہ فضہ کیوں؟ وہ غصے سے بھڑکیں۔ امی، آپ ایک بار یہ نکاح تو ہو لینے دیں، وہ بے بسی سے بولی۔ شرمین، بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے یہاں اپنے بیٹے کے بچپن کی منگیتر کے ساتھ اس کے نکاح کی حامی بھری ہے، یہ نکاح فضہ سے نہیں دعا سے ہی ہوگا۔ بھائی صاحب، آپ کیوں نہیں کچھ کہہ رہے؟ ثریا بیگم اب اپنے بھائی کی جانب ہو گئیں۔ امی، ماموں کی کوئی غلطی نہیں ہے، دعا یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس لیے ماموں جان نے بھی فضہ اور المیر کے نکاح کے لیے۔ کیا کہہ رہی ہو یہ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ مجھے کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اب کی بار وہ شرمین کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ امی، میں آپ کو نکاح کے بعد سب کچھ بتا دوں گی، پلیز اس وقت نکاح تو ہو لینے دیں۔ ہرگز نہیں، میں یہ نکاح نہیں ہونے دے سکتی۔ تو کیا آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں گی جو آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ زور زبردستی کریں گی آپ اس کے ساتھ؟ شرمین کی آواز بھی تھوڑی سی تیز ہوئی۔ المیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے کر دوں جو ماں باپ کے دباؤ میں آ کر میرے بیٹے سے شادی کر رہی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر دعا کے اوپر اس کے ماں باپ دباؤ نہیں ڈال سکتے تو فضہ کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ اور میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، جسے جیسے بڑی بہن ویسی ہی چھوٹی بہن۔ المیر، چلو میرے ساتھ، یہ نکاح نہیں ہوگا۔
سریا بیگم نے سخت الفاظ میں کہتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ امی پلیز خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، نکاح کے لیے آپ آئے ہیں اور اب آپ ایسے چلے جائیں گے؟ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ شرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرمین، میں نے تمہیں اتنا حق نہیں دیا کہ تم المیر کی زندگی کا فیصلہ کر سکو۔ مانا کہ تم اس کی بہن ہو، لیکن ماں میں ہوں۔ المیر سے متعلق اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہے۔ تم بہن رہو، ماں مت بنو اس کی۔ امی میری بات سنیں، آپ ہی جو کہہ رہی ہیں۔ المیر کے بولنے پہ سریا بیگم نے ایک قہر کی نگاہ اس پہ ڈالی۔ المیر، اگر تمہیں یہ نکاح کرنا ہے تو تم کر لو، اپنی آپی کی بات سن لو، میں جا رہی ہوں۔ اپنی ماں کے بغیر ہی تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے اس نکاح میں کبھی شامل نہیں ہوں گی، جیسے تم دونوں کی مرضی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ المیر نے بے بسی سے قیوم صاحب کی طرف دیکھا۔ ماموں جان، میں یہ نکاح لازمی کروں گا، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ نہیں المیر، میری بہن کی مرضی نکاح میں شامل نہیں اور میں اپنی بہن کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جب میری بہن راضی نہیں تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ۔ قیوم صاحب نے المیر کا کندھا تھپکا اور اسے باہر جانے کو بولا۔ المیر نے ایک نظر شرمین کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، اور پھر خاموشی سے باہر دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہیں فضا کا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ سبھی ایک دوسرے کو چور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت قیوم ہاؤس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساری غلطی شرمین تمہاری ہے، تمہیں پھپھو کو سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ ولید غصے سے بھڑکا، جبکہ شرمین کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ولید، خود پہ قابو رکھو، شرمین نے سب کا بھلا ہی سوچا ہے، اب جو ہو گیا بات کو یہیں ختم کرو۔ قیوم صاحب نے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ماموں جان، میری نیت غلط نہیں تھی، امی کی سخت طبیعت سے آپ تو واقف ہیں نا، لیکن میں نے یہی سوچا نکاح کے بعد انہوں نے تو میری ایک نہیں سنی۔ شرمین کا دکھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ دعا اسے آنسو بہاتا دیکھ سرنفی میں چھٹکتی فضا کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جو آج دلہن کے لباس میں بیٹھی بنا نکاح کے ہی رہ گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو سب کچھ تہس نہس ہوا تھا اور فضا نے اپنا سارا زیور اتار کے دور پھینکا تھا۔ ہاں، یہ وہی زیور تھا جو آج شرمین نے اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا تھا۔ وہی زیور اس وقت زمین پہ گرا اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا۔ چھی چھی چھی، بہت افسوس ہوا، دلہن بن کے تمہارا نکاح نہیں ہوا نا؟ دعا نے اس کے پاس آتے تنزن کہا۔ فضا نے اسے سخت کھوری سے نوازا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شکر کرو بچ گئی۔ جسے میں نے ریجیکٹ کر دیا اسے تمہارے پلے باندھ رہے تھے۔ بھائی تمہاری اپنی بھی تو کوئی مرضی ہے نا، ایسے ہی تمہارا نکاح کرنے لگے تھے۔ اب کی بار دعا نے پیار سے فضا سے کہا تو فضا پینک ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سے، ہمیشہ میری خوشیوں کو کھا گئی ہو تم، اور آج بھی تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ تم بہت بری ہو دعا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی نہیں۔ فضا غصے سے بولتی اسے کمرے سے دھکا دیتی باہر نکال چکی تھی۔ ایک شوق کسی کیفیت میں تھی اس وقت دعا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن آج وہ تم کہہ رہی تھی اور کیا کچھ نہیں بولا تھا۔ دعا کو اس کا انداز سمجھ نہ آیا۔ گھر آتے ہی سریا بیگم کا رو رو کے برا حال تھا اور المیر انہیں کب سے منا رہا تھا۔ تم دونوں بہن بھائی مل کے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، انہوں نے شکوہ کیا۔ نہیں امی، آپ کو دھوکہ دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس وہاں حالات ایسے ہو گئے کہ آپ ہی کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس دوسرا آپشن نہیں بچا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ آپشن ہے المیر، وہ اس کی طرف دیکھتے مضبوط لہجے میں بولی۔ المیر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ تمہاری بچپن کی مگیتر ہے، مطلب صرف تمہاری ہے وہ، اس پہ پہلا حق بھی تمہارا ہے۔ وہ کچھ بھی کہے مجھے یقین نہیں، میری بہو صرف دعا ہی بنے گی۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم اسے کیسے میری بہو بناتے ہو۔ امتحان ہے تمہاری عزت کا، تمہاری غیرت کا۔ سریا بیگم اسے کس بات کے لیے اکسا رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا، لیکن کیا وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنا سکتا تھا جو کسی اور سے؟ المیر سوچو مت، اگر وہ کسی سے محبت کرتی بھی ہے تو نکاح کے بعد سب بھول جائے گی۔ راہ چلتے کوئی اچھا لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے دیوانہ وار محبت کرنے لگی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، سمجھے تم؟ سریا بیگم اسے آئینہ دکھاتی اٹھ گئیں۔ اور ہاں بیٹا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس دل سے پوچھو وہ کسے چاہتا ہے، دعا یا فضا کو؟ جب فیصلہ کر لو اس کے بعد ہی اب بات ہوگی۔ وہ سختی سے اپنی شال جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اب انہوں نے مطمئن ہوتے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اپنا موبائل اٹھاتے شرمین کو ایک میسج کیا اور واپس رکھ دیا۔ آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔
شرمین نے اپنی ماں کا میسج پڑھا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکان سجی۔ اپنے آنسو گال سے پونچھتی وہ میسج ڈیلیٹ کر کے اٹھی تھی۔ اب اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ شکرانے کے نفل بھی تو ادا کرنے تھے۔ ولید روم میں آیا تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی تھی اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ آج پہلی بار اس نے شرمین پہ غصہ کیا تھا۔ اسے خود برا لگا، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ اس سے سخت ناراض ہوا تھا۔ بستر کی جانب بڑھتے اس نے اپنا ماتھا سہلایا اور اپنی سائڈ لیٹ گیا۔ شرمین نے آمین کہتے ولید کی جانب دیکھا جو آنکھیں میچے اپنے سر خود ہی دبا رہا تھا۔ وہ جائے نماز تہہ کرتی اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر دبانے لگی۔ ولید نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ دھیرے سے پیچھے کر دیا۔ شرمین کا دل دکھا تھا۔ اس نے پھر سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے دبایا تو پھر سے ولید نے ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن نہیں جھٹک سکا۔ وہ رو رہی تھی، وہ جانتا تھا ولی ناراض ہے مجھ سے۔ بالآخر وہ پوچھ بیٹھی، لیکن ولید خاموش رہا۔ شرمین نے آگے ہوتے اس کے سینے پہ سر رکھا اور اس کی شرٹ مٹھی میں دبائے شدت سے رو دی۔ ولید اسے اس طرح روتا دیکھ پریشان ہوا۔ یار اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ بس چپ ہو جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ میری دونوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ شرمین نے دل سے کہا تو ولید نے اسے واپس اپنے ساتھ لگایا۔ اب آنسو نہ دیکھوں تمہاری آنکھوں میں، اس نے اسے وارن کیا۔ آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، بس مجھے ہمیشہ پیار کرتے رہیں، میں کبھی نہیں رہوں گی۔ وہ سوں کرتے بولی۔ سوچ لو پھر نہ کہنا۔ ولی اب بس کر دیں۔ ولید نے اسے معنی خیزی سے کہتے چھیڑا تو وہ چیم گئی۔ اس کے گلے سے لگتے اس کے سینے پہ لب رکھے۔ ولید نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے آنکھیں میچ لیں۔ آج کا دن اعصاب کو بری طرح تناؤ دے گیا تھا۔ وہ اب تھوڑی دیر دماغ کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ فضا سارا زیور اکٹھا کر کے ایک طرف رکھتی، روز اسے دیکھتی تھی۔ وہ سارا زیور المیر کی امی کا خاندانی زیور تھا جو انہوں نے المیر کی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، پر المیر نے اس سے نکاح نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ دروازہ کھلا اور شرمین اندر داخل ہوئی۔ فضا نے پلٹ کے شرمین کو دیکھا۔ شرمین اسے دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔ 2 دن سے دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ شرمین کا انداز بہت کھردرا ہوا تھا۔ فضا خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ سرسری انداز میں پوچھا۔ بھابی، آپ کے بھائی نے مجھے ٹھکرا دیا، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ خود پہ ضبط کرتے پوچھنے لگی، جبکہ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ بہت زیادہ۔ شرمین نے اس کی بات کا جواب مسکرا کے دیا۔ فضا نے حیرت سے ان الفاظ پہ شرمین کی جانب دیکھا۔ وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی؟ یہ امی کا زیور ہے نا؟ شرمین نے ان 2 باکسز کی طرف دیکھتے انہیں کھولا اور سارا زیور چیک کیا۔ میں یہی لینے آئی تھی، اب نکاح تو کینسل ہو ہی گیا ہے تو یہ زیور امی کو واپس کرنے ہیں۔ دھیمی مسکان کے ساتھ کہتے شرمین وہ باکسز اٹھاتے باہر نکلنے لگی۔ بھابی، فضا کی پکار پہ وہ رکی۔ آپ کے بھائی نے اچانک سے نکاح سے انکار کر دیا، آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ فضا، المیر نے کب انکار کیا؟ وہ تو نکاح کے لیے آیا ہی تھا، انکار تو امی نے کیا۔ شرمین کی بات پہ فضا کے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ آپ انہیں منا لیتی نا؟ منانا اتنا آسان تھا کیا؟ تمہارے سامنے اس دن کیا کچھ نہیں ہوا۔ خیر اب وقت گزر گیا ہے، شکر ہے خاندان والوں کو شامل نہیں کیا تھا اس نکاح میں، ورنہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ منہ بنا کے بولتی وہ باہر نکلی، جبکہ فضا پیچوتاب کھاتی رہ گئی۔ المیر کے ان دنوں فائنل پیپرز چل رہے تھے، اس لیے وہ سب کچھ بھلا کے اپنے پیپرز پہ کانسنٹریٹ کر رہا تھا۔ پیپرز کے دوران اس کی ایک لڑکی مونا سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی CSS کے پیپرز دے رہی تھی اور المیر پہ دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ سب پیپرز کے دوران اس نے المیر کو بہت تنگ کیا، لیکن المیر اپنے روڈ رویے کی وجہ سے اس سے دور ہی رہا۔ آج لاسٹ پیپر تھا اور وہ اس سے آج اپنے دل کی بات کرنے آئی تھی۔ مونا پلیز جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، المیر نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، جبکہ نظریں موبائل سکرین پہ فوکس تھیں۔ المیر، مجھے تم بہت پسند ہو اور شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے، وہ اسے بہت امید سے دیکھتے ہوئے بولی۔ المیر نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ یہ پاسبل نہیں ہے مونا، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو، المیر نے سختی سے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ المیر، سنو، کیا کمی ہے مجھ میں جو تم انکاری ہو رہی ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تم سے محبت نہ ہو، لیکن خود بخود ہو گئی، اس دل نے سنا ہی نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ مجھے نہیں پتا کون سا کمزور لمحہ تھا جس میں نے تمہارے ساتھ نرمی سے بات کی اور تمہیں اتنی شے مل گئی کہ تم آج اس مقام تک پہنچ گئی۔ المیر کو افسوس ہوا، تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟
مونا کا دل بہت سخت دکھ رہا تھا۔ انگیجڈ ہوں۔ المیر کی بات پہ مونا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، حسرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن میری امی کی پسند ہے، المیر نے صاف لفظوں میں اسے جواب دیا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ مونا اپنے آنسو پونچھتے اس کے پیچھے لپکی۔ اچھا سنو، آج ہمارا لاسٹ پیپر تھا، تو نہ جانے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک آخری بار کچھ پل دو گے مجھے اپنے؟ وہ بہت متانت سے بولی۔ کیا مطلب؟ المیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کافی پئیں گے میرے ساتھ؟ لاسٹ ٹائم، پھر کبھی کچھ نہیں کہوں گی، نہ کبھی ملیں گے۔ المیر جبڑے بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز، آپ کو آپ کی امی کی قسم۔ المیر اس کی بات پہ اسے گھورتا گاڑی میں بیٹھنے کو بولتا خود بھی بیٹھا۔ مونا کی تو جیسے عید ہو گئی۔ وہ قریب ہی کسی کافی شاپ پہ اسے لے کے آیا تھا۔ کافی کا آرڈر دیتے اب وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ آپ کے گھر میں صرف آپ کی امی ہے اور کوئی نہیں؟ مونا نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بہت پیار بھری نگاہ اس پہ ڈالے پوچھا۔ میں اپنی پرسنل باتیں نہیں شیئر کرتا کسی سے، المیر نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ پیچھے ہو کے بیٹھی۔ یہ تو بتا دیا کہ لائف میں کوئی ہے، کیا یہ پرسنل بات نہیں تھی؟ مونا نے بھی اب کی بات سنجیدگی سے پوچھا۔ کبھی نہ بتاتا، لیکن تمہیں خوش فہمی سے نکالنا بھی تو تھا۔ المیر کے اسٹریٹ فارورڈ باتیں مونا کے دل پہ لگ رہی تھیں۔ کافی سرو کرتے ہی المیر نے کافی کا سپ لیا تو سامنے نظر اٹھی کہ واپس جھکنا یا پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ وہی تھی، اسے کیسے بھول سکتا تھا وہ؟ لیکن کسی اور لڑکے کے ساتھ۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو کیا ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے جو آلریڈی کسی اور کو چاہتی ہے؟ شرمین کی بات اس کے کانوں میں گونجی تو کافی مزید کڑوی لگنے لگی۔ اپنے گلاسز پہنتا وہ اپنی آنکھوں کی چبھن سے خود کو بچانے لگا، یا شاید اپنے دل کا حال چھپانے لگا کہ کوئی اس کی آنکھوں سے دل کا راز نہ پڑھ لے۔ اپنی جگہ سے وہ غصے سے اٹھی تھی کہ اس شخص نے دعا کا ہاتھ تھاما۔ المیر کی پکڑ کافی کے مگ پہ سخت ہوئی، آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگیں۔ دعا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اب غصے سے اسے انگلی اٹھاتے وارن کرتی وہ ایگزٹ کی جانب بڑھی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے باہر لپکا اور دوبارہ اس کا راستہ روکا۔ یہیں پہ المیر کی بس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے یکدم کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اٹھا اور سیدھا ان کے پاس آتے اس شخص کے چہرے پہ اچھالی۔ دعا اور واجد دونوں ہی اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئے۔ گرم گرم کافی اس کے چہرے اور شرٹ پہ گری تھی۔ المیر اس پہ نہ رکا۔ اس نے زور سے واجد کو پیچھے کی جانب پش کیا۔ مونا اپنی جگہ پہ کھڑی یہ سب تماشا دیکھنے لگی۔ دعا نے المیر کی جانب سہم کے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، المیر نے وہاں کھڑے ویٹر کو اپنا بل تھمایا اور پلٹ کے دعا کی کلائی تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ واجد تو سچویشن ہی سمجھ نہیں پایا کہ یہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مونا وہیں خالی ہاتھ خالی دل رہ گئے۔ باہر آتے ہی المیر نے دعا کو گاڑی کے پیسنجر سیٹ پہ پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا گاڑی کو روڈ پہ ڈال گیا۔ دعا نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ایسے؟ کون تھا وہ شخص؟ المیر نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹتے پوچھا۔ آپ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، دعا نے بھی جواباً تڑاک کے کہا۔ تو المیر نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کیا کر رہے ہیں میر؟ آہستہ چلائیں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ گھبرا کے بولی۔ وہ شخص تمہارا ہاتھ تھام رہا تھا اور تمہیں لگتا ہے میں یہ سب دیکھ کر چپ رہوں گا؟ المیر غصے سے پھنکارا۔ آپ کیوں اتنا بھڑک رہے ہیں؟ صرف ہاتھ پکڑا تھا اس نے اور میں نے فوراً چھڑا بھی لیا، دعا نے صفائی پیش کی۔ المیر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ کوئی تمہیں چھوئے تو بہت درد ہوتا ہے دعا، جی چاہتا ہے اس کے ہاتھ توڑ دوں، اور آج میں ایسا کر بھی گزرتا لیکن نہیں کر سکا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گرایا۔ کیونکہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تم نے اسے اتنی ہمت دی کہ آج وہ تمہارا ہاتھ تھام گیا، ورنہ کسی نامحرم کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ یوں کسی لڑکی کو چھو سکے۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ آنکھیں میچ گیا۔ آپ نے بھی تو میرا ہاتھ تھاما، دعا نے اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ تھام لوں گا ایک دن۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بھی اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے تو پھر؟ دعا کو حیرت ہوئی۔ کیا پھر؟ ہمارے رشتہ آج بھی جڑا ہے دعا۔ ہاں، اگر کسی اور کے ساتھ تعلق جڑ جاتا تو تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں، لیکن میری ماں کی مرضی ہے کہ ان کی بہو تم ہی بنو گی، اور بہت جلد ان کی یہ خواہش ان کا بیٹا پوری کرے گا۔ گھر آ گیا ہے، جاؤ اندر، اور آئندہ میں تمہیں اکیلے باہر نہ دیکھوں، ورنہ… وہ اسے رسانیت سے بولتا آخر میں دھمکی دے گیا۔ ورنہ کیا؟ دعا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ورنہ کسی کا بھی لحاظ کیے بنا اٹھا کے لے جاؤں گا اور نکاح کے بعد سیدھا کمرے میں۔
پھر تم چیختی چلاتی رہنا، لیکن یہ کنگلا پھر تمہیں کنگال کر کے ہی چھوڑے گا۔ معنی خیزی سے ایک ایک لفظ چبا کے کہتا وہ دعا کے 14 طبق روشن کر گیا۔ دعا فوراً گاڑی سے نیچے اترتی اندر کی جانب بڑھ گئی، اور شومِ قسمت اسے المیر کی گاڑی سے اترتے فضا نے دیکھ لیا۔ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ دعا کے اندر آتے وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ دعا جو المیر کے لفظوں پہ غور کر رہی تھی، فضا کی اس قدر بدتمیزی پہ اسے سخت غصے سے دیکھا۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ بھول گئی بڑی بہن ہوں تمہاری؟ رہنے دیں بڑی بہن۔ بڑی بہن کیا آپ جیسی ہوتی ہیں؟ پہلے المیر کے رشتے سے انکار کیا، اور پھر اب جب ہمارا نکاح نہیں ہو سکا تو پھر سے اسے اپنے جال میں پھنسانے لگی ہیں۔ کتنی گھٹیا ہیں آپ۔ فضا زبان کو لگام دو، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی غلط بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا کو اس کا انداز بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ آپ مجھے اور میرے انداز کو چھوڑیں۔ یہ بتائیں جس کی خاطر المیر کو چھوڑا تھا، جس سے محبت کے دعوے کیے تھے، وہ شخص کہاں ہے؟ آیا کیوں نہیں رشتہ لے کے؟ فضا تو جیسے آج پھٹ پڑی تھی۔ شور سنتی فریدہ بیگم اور شرمین بھی باہر آ گئی تھیں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ دعا نے اسے جھڑک دیا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ فضا یہ سب کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ فریدہ بیگم نے باہر آتے پوچھا۔ اچھا ہوا امی آپ آ گئیں۔ دیکھ لیں اپنی بیٹی کے گل، المیر سے رشتے سے نہ کرنے کے بعد پھر سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ مانے نہ مانے، انہوں نے ہی میرے نکاح میں رکھنا ڈالا ہے، دوبارہ سے المیر کو اپنی محبت کے جھانسے میں۔ امی سے کہیں چپ ہو جائیے، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ دعا نے اپنا غصہ ضبط کرتے ماں سے کہا، تم مت رکھیں یاد، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسی بہن کم ٹائم کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ فضا نے دو بدو جواب دیا کہ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ فضا یہ سب کیا بولے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ فریدہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ امی جان آپ جانتی نہیں ان کی شاطر بازیوں کو، یہ جتنی بھولی معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہیں اتنی ہی یہ چالاک ہے۔ ابھی بھی یہ المیر کی گاڑی میں آئی ہیں، وہ اسے اتار کے گئے ہیں۔ پوچھیں ان سے کیوں گئی تھی یہ المیر کے ساتھ؟ فضا کی بات پہ شرمین اور فریدہ بیگم دونوں نے دعا کو حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے دعا؟ فریدہ بیگم کی آواز پہ دعا نے اپنے لب کاٹے۔ امی میں کوئی صفائی نہیں دوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ فضا غلط بول رہی ہے، میرا کوئی رابطہ نہیں المیر کے ساتھ۔ دعا غصے سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ ایک نمبر کی جھوٹی ہے۔ فضا بھی زبان کا زہر اگلتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فریدہ بیگم افسردہ ہوئیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مومانی جان، فکر نہ کریں، مطمئن رہیں۔ شرمین نے مسکرا کے انہیں حوصلہ دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ مسلسل واجد کی کال پہ بالآخر دعا نے کال ریسیو کرتے غصے سے پوچھا، تم میری کال پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اور وہ شخص وہ کون تھا جس نے میرے چہرے پہ کافی گرائے اور تمہیں لے گیا؟ واجد غصے سے پھنکارا۔ دعا کے چہرے پہ مسکان سجی۔ میرا ہونے والا شوہر؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم نے انکار کر دیا ہے، پھر؟ واجد کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ ہاں لیکن میرے انکار کی کوئی ویلیو نہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اب بھی۔ دعا نے اپنے نیلز دیکھتے اترا کے کہا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ وہ خیالوں میں گم ہوتا پوچھنے لگا۔ تم تو انکار کر چکے ہو نا، پھر کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اور تم نے خود کہا تھا آج آخری بار مل لو، اور جو میں ہمدردی میں آ گئی وہاں تم میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گئے۔ دعا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہمدردی؟ لیکن تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی نا؟ ہاں ویسا ہی کھوکھلا پیار جیسا تم کرتے تھے۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو، تم نے جو کچھ کیا ہے نا، ایک دن سارا راز کھل ہی جانا تھا۔ اب دوبارہ مجھے کال کی تو بلاک کر دوں گی۔ اسے غصے سے وارن کرتی وہ کال کٹ کر گئی۔ آیا بڑا مجھے دھمکی دینے والا۔ وہ موبائل بستر پہ اچھالتے باتھ روم میں گھسی۔ کیا بات ہے میر، آج دیر لگا دی بہت؟ سریا بیگم نے اس کے لیے کھانا لگاتے پوچھا۔ جی آپ کی ہونے والی بہو مل گئی تھی، کھانے کا نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتے کہا۔ کون؟ دعا؟ وہ کہاں ملی؟ سریا بیگم اس کے پاس بیٹھتی خوشی سے پوچھنے لگی۔ بس لفٹ دی تھی گھر تک۔ المیر نے ساری باتیں حذف کرتے مین بات بتائی۔ کوئی بات ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ امی آپ کو دعا بہت اچھی لگتی ہے، ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس میں جو فضا میں نہیں؟ المیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مجھے دعا زیادہ عزیز ہے، اور یہ قدرتی بات ہے میر، اس پہ میرا اختیار نہیں۔ خیر میں نے کل بات کی ہے بھائی صاحب سے کہ مجھے ہماری امانت واپس لوٹائیں، ورنہ ساری زندگی کے لیے ناتا توڑ لوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ امی آپ انہیں بلیک میل کریں گی اب؟
المیر نے نفی میں سر ہلاتے پوچھا۔ تو کر سکتی ہوں، اپنا حق لے رہی ہوں۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولیں۔ آپ کو یقین ہے آپ کے بھائی صاحب مان جائیں گے؟ المیر نے چھیڑا۔ انشاءاللہ، بس تم دیکھتے جاؤ۔ ثریا بیگم بہت خوش تھی۔ المیر ماں کو دیکھ کے خوش تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو اتنا؟ ولید نے فضا کو گلے سے لگاتے پوچھا۔ اس وقت وہ رات کے 10 بجے بھائی کے کمرے میں بیٹھی دکھڑا رو رہی تھی۔ شرمین بھی پاس ہی بیٹھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھائی، میں نے تو ابو کی بات مانی، نکاح کا جوڑا پہن لیا۔ میں تو فرما بردار بیٹی بنی تھی نا، پھر میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا؟ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری جان، اسی میں بہتری ہوگی۔ ولید، اسے غصہ ہے کہ آج دعا المیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آئی۔ واٹ؟ اس کے ساتھ؟ اب کیوں وہ اس کے ساتھ؟ شرمین کی جانب دیکھتے غصے سے پوچھا۔ میری میر سے بات ہوئی ہے، اس نے صرف دعا کو لفٹ دی تھی بس، لیکن فضا نے تو بات کا بتنگڑ ہی بنا لیا۔ شرمین سر چھٹکتی اٹھ کے۔ میرا بچہ، رونا نہیں، جاؤ آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ فضا سوسو کرتی باہر نکل گئی۔ ولید نے شرمین کو بیڈ کی دوسری جانب لیٹتے دیکھ اس کو کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ کیا؟ شرمین نے آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ سو کیوں رہی ہو؟ تو رات ہو گئی ہے، رات کو لوگ سوتے ہی ہیں ڈیئر ہسبینڈ۔ شرمین نے اہم معلومات دیں۔ ہاں، وہ سوتے ہوں گے جو کنوارے ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگ جاگتے ہیں، ولید نے خمار آلود لہجے میں کہتے شرمین کو خود سے قریب کیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ شرمین سے برداشت نہ ہوا اور کروٹ اس کی جانب لیتے سو جاؤ شرمین، نیند آ رہی ہے۔ ولید نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ لیکن مجھے اب نہیں آ رہی۔ وہ اس کی کمر پہ انگلی سے ٹریسنگ کرتے دھیرے سے منمنائی۔ لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے مجھے یار۔ ولید سچ میں ناراض ہو گیا تھا۔ شرمین نے روحان سے ہوتے اس کی پشت کو دیکھا اور بستر سے اٹھ گئی۔ لائٹ آف کرتے وہ صوفے پہ جا لیٹی۔ اس کا جانا ولید نے نوٹ کیا۔ شرمین، چپ چاپ واپس آ جاؤ ورنہ۔ ولید نے دھمکی دی۔ سو جائیں، آپ کو نیند آ رہی ہے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ ولید نے اگلے ہی پل اس کی جانب بڑھتے اسے باہوں میں اٹھایا اور سیدھا بستر پہ لاتے اسے اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ اب آواز نہ آئے تمہاری، سو جاؤ چپ کر کے، ولید نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے کہا۔ ناراض ہو گئے ہیں نا؟ شرمین کی آواز نم ہوئی۔ ارے نہیں ہوا، سو جاؤ، ولید نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ شرمین کے چہرے پہ ایک مسکان سجی۔ واقعی وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے نہ صرف پیار کرتا تھا بلکہ اس کی کیئر بھی کرتا تھا۔ ایک کام تم سے نہ ہوا، کیسے انسان ہو تم؟ جسٹ گو ٹو ہیل۔ فضا نے غصے سے کال کاٹی تو اپنے پیچھے شرمین کو کھڑا دیکھ سٹ پٹا گئی۔ کون سا کام وہ نہ کر سکا؟ ذرا مجھے بھی تو بتانا۔ شرمین سینے پہ بازو باندھے اس کے پاس آتے بولی۔ کوئی بھی نہیں، وہ حق لائی، تمہیں نہیں یاد؟ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اپنی ہی بہن کو کسی غیر شخص کے ہاتھوں الو بنایا تم نے، اور ایسا جال بنا کہ سبھی اس میں پھنس کے رہ گئے۔ شرمین سخت غصے سے بولی۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ فضا کا لہجہ ڈگمگایا لیکن وہ اپنی بات پہ قائم رہی۔ چلو میرے ساتھ۔ شرمین اس کا ہاتھ تھامے باہر نکال کے لائی جہاں اس وقت سب موجود شام کی چائے پی رہے تھے۔ شرمین نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ سب کیا ہے شرمین؟ ولید کو غصہ آیا۔ تم خود بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ ایک ایک لفظ چبا کے بولتی سب کو پریشان کر رہی تھی۔ امی، بھائی، مجھے نہیں پتہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ انتر مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بس اسے اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسانا ہے۔ ایک بار دعا تمہارے پیار میں پھنس گئی تو وہ خود رشتے سے انکار کر دے گی اور میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔
میر مجھے مل جائے گا، میرا نکاح ہو جانے کے بعد تم بے شک اسے چھوڑ دینا، ڈونٹ کیئر، بس میرے راستے کا کانٹا ہے اسے ہٹا دو، جتنی کہو گے اتنی رقم ٹرانسفر کر دوں گی۔ شرمین نے اپنے موبائل سے وائس ریکارڈنگ سناتے سب کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بھابھی مجھ سے نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ لے رہی ہیں۔ چٹاخ قیوم صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا۔ آج پہلی بار قیوم صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو وہیں دعا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا۔ آج اسے اپنے اللہ پہ بہت پیار آیا تھا۔ تم جیسی بیٹی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹے تھے۔ مامو جان پلیز حوصلہ رکھیں، میں بھی تو دھوکہ کھا گئی، لیکن بروقت نکاح سے پہلے مجھ پہ فضا کی حقیقت کھل گئی اور امی سے میں نے ہی کہا کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دیں۔ میرے پاس سیکنڈ آپشن نہیں تھا کیونکہ چال اتنی بڑی کھیلی تھی کہ ہم سب ہی اس کے جال میں پھنس گئے۔ شرمین نے افسوس سے فضا کی جانب دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاں، کچھ معصوم دکھنے والے لوگ حقیقت میں کتنے چالاک ہوتے ہیں کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ واجد فضا کا دوست تھا۔ دونوں کی دوستی ایف بی پہ ہوئی اور وہ دعا کو نہیں فضا کو پسند کرتا تھا، لیکن فضا کو المیر چاہیے تھا، اس لیے اسے پیسوں کا لالچ دے کر دعا کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ نکاح سے انکار کر دے، اس کے بعد بھلے اسے چھوڑ دے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ نکاح سے انکار پہ فضا کو دلہن بنایا گیا، وہ بہت خوش ہوئی، سب کچھ سیدھا ہوتا چلا گیا، لیکن عین وقت پہ انکار فضا کے اعصاب جھنجھوڑ گیا۔ اس نے پھر سے واجد سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ دعا کو دوبارہ ٹریپ کرے۔ اس کے پاس جتنی تھوڑی بہت رقم تھی اور اس کے علاوہ اپنی امی کا چھپا کے زیور بیچا اور واجد کو وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا۔ وہ سمجھی کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا، لیکن اس کے ایک ایک پل کی ویڈیو اور فوٹوز واجد نے لیے تھے اور فضا کے پیسے نہ دینے پہ نکاح والے دن صبح ہی کسی طرح شرمین کا نمبر حاصل کر کے سب کچھ شرمین کے نمبر پہ سینڈ کر دیا اور شرمین نے وہ سب گھر والوں کو دکھائے۔ شرمین کو اس سے پہلے بھی تب شک ہوا جب وہ فون پہ کسی واجد سے بات کر رہی تھی اور یہی وہ نام تھا جو دعا نے لیا تھا۔ اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی کہ اس سب کے پیچھے فضا کا ہاتھ ہے۔ دعا اپنے آنسو پونچھتی شرمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا، مانا کہ فضا نے بہت غلط کیا، لیکن دعا کا عمل اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا۔ فضا غلط ہے تو دعا بھی غلط ہے۔ ولید نے اپنی لاڈلی بہن کی پھر سے سائڈ لینا چاہی۔ شرمین نے دعا کی طرف دیکھا جو آنسو پونچھتی اب دھیما سا مسکرائی تھی۔ وہ اسی کی سائڈ لیں گے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بہن ہے اور میں تو کچھ نہیں۔ دعا رو دی۔ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بھابھی مجھے پھنسا رہی ہیں تاکہ میں راستے سے ہٹ جاؤں اور وہ دعا کو پھر سے بھابھی بنا لیں۔ فضا نے ایک اور تیر پھینکا۔ بھری محفل میں وہ المیر میری بہن کو دلہن بنا کے چھوڑ گیا، میں اس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ بے عزتی کبھی بھول نہیں سکتا۔ ولید کی اپنی ہی منطق تھی۔ یہ آپ کی بھول ہے ولید قیوم۔ شرمین کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ سب اس کی طرف پھر سے متوجہ ہوئے۔ دعا اب بھی المیر کی منگیتر ہے، یہ تعلق بچپن کا جڑا ہے اور نہ صرف بچپن کا بلکہ دل کا بھی ہے۔ شرمین نے دعا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تاکہ اب وہ خود سب بول دے، لیکن وہ آج پہلی بار حوصلہ ہار رہی تھی۔ اس بھول میں مت رہنا، اب میں تمہارے بھائی کو اپنی بہن۔ ولید اچانک سے ثریا بیگم اور المیر کی آمد پہ سبھی چونکے۔ آج کتنے دنوں بعد بہن بھائی کے گھر آئی تھی۔ قیوم صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، فوراً سے بہن کو گلے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ولید کی ہمت نہ ہو سکی کچھ کہنے کی۔ بھائی مجھے میری دعا واپس چاہیے اور آج میں انکار نہیں سنوں گی، وہ بہت مان سے بولیں۔ قیوم صاحب نے بہن کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بیٹے کی جانب دیکھا۔ ولید نکاح خواہ کا بندوبست کرو، دعا اور امیر کا آج ہی نکاح ہوگا، وہ سخت اور پختہ لہجے میں بولے۔ شرمین کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن ابو، لیکن کیا ولید؟ قیوم صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ جیسے تمہیں اپنی ایک بہن عزیز ہے ویسے مجھے بھی اپنی بہن دل و جان سے عزیز ہے، بس فرق یہ ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے، اگر میری 10 بہنیں بھی ہوتیں تو سب سے ایک جیسا پیار کرتا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس معاملے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اپنا فرض ہر طرح سے پورا ادا کرنا چاہیے ولید، اور اب ایک فرض ادا کرو اپنی بہن کے نکاح کا۔ بھیا مجھے رخصتی بھی ابھی چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ نکاح کے بعد اپنی بہو کو یہاں چھوڑوں اور مزید کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ باقی انشاءاللہ 2 دن بعد ہم شاندار سا ولیمہ دیں گے۔ کیوں المیر؟ ثریا نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ جیسا آپ کہیں گی امی، ویسا ہی ہوگا۔ المیر نے ان کے ہاتھ چومے اور قیوم صاحب کے گلے لگا۔ انہوں نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے المیر کو سینے سے لگایا۔ انہیں المیر شروع سے ہی بہت پسند تھا،
اس لیے اس کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور پھر ولید باپ کے سامنے خاموش ہو گیا۔ نکاح خواہ کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی نکاح کی سنت ادا ہوئی۔ وہ گولڈ سیٹ جو دعا اپنی گردن پہ لگا کے دیکھ رہی تھی، آج اسے تیار کرتے شرمین نے ہی وہی سیٹ پہنایا تھا۔ ہمیشہ خوش اور آباد رہو، اور اللہ تمہیں اپنوں میں چھپے دشمنوں کے شر سے بچائے رکھے، آمین۔ شرمین نے نکاح کے بعد دعا کو گلے سے لگاتے دعا دی۔ دعا سب سے ملتی، دعائیں لیتی بھائی کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ کیا آج بھی سینے سے نہیں لگائیں گے؟ وہ حسرت سے بولی۔ جس طرح وہ فضا سے پیار کرتا تھا ویسا پیار کبھی دعا سے کر ہی نہیں پایا تھا، لیکن آج اس کو سینے سے لگا لیا۔ فضا کی ساری چالیں، اس کا بچھایا گیا جال سب بے سود ثابت ہوا۔ جو جس کا نصیب ہوتا ہے اسے مل کے ہی رہتا ہے، کیونکہ نصیب تو اللہ جوڑتا ہے۔ سب کی دعاؤں میں دعا سادگی سے رخصت ہو گئی، جبکہ فضا سے اس کے ماں باپ نے بات چیت تو دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ دعا رخصتی کے وقت فضا سے نہیں ملی تھی۔ فضا اپنے کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کتنی چالیں چلیں، لیکن بالآخر بنا کچھ کیے وہ دعا اپنا نصیب واپس لے گئی، اور فضا آج بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ المیر جیسے ہی کمرے میں آیا، دعا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ پلٹ کے ایک نظر المیر کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی جوت مزید جل اٹھی تھی۔ المیر اس کے پاس جاتے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا سامنے 14ویں کے چاند کو دیکھنے لگا۔ چاند 14ویں کا ہو یا ہلال کا، لیکن اس میں داغ ہوتا ہے نا؟ اس کی بہت گہری بات پہ دعا کا پورا وجود لرزا تھا۔ جھٹ سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھ میں داغ نہیں، میں پاک ہوں۔ وہ اپنی صفائی دیتے من ہی من میں روئی۔ المیر تمسخرانہ مسکرایا۔ آنکھوں دیکھا نگلا نہیں جاتا، مسز دعا۔ المیر، پھر جب یقین نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ دعا تڑپ کے بولی۔ امی کی وجہ سے۔ المیر نے بنا رکے بے لچک انداز میں اسے جواب دیا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ اگر آپ کو اس چاند میں داغ دکھائی دے رہا تھا تو آپ کو فضا کو اپنا لینا چاہیے تھا، جو بالکل پاک ہے۔ وہ غصے سے تڑکی۔ تم دونوں بہنیں ایک جیسی ہو۔ دونوں نے مل کے مجھے ٹریپ کیا۔ اس نے اپنے اچھے پن کے جال میں الجھا کے، اور تم نے اپنی محبت کے جال میں۔ اسے اپنی طرف کھینچا تو دعا سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے غصے سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آج سہاگ رات ہے تو سپائل نہیں کرنا چاہتا یہ مومنٹ۔ وہ اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے چھونے والے پہلے مرد ہیں؟ دعا۔ المیر کے ہاتھ اس کی گردن پہ جا ٹھہرے۔ کوئی بھی فضول بکواس کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تم صرف میری ہو۔ میرے الفاظ یاد نہیں؟ وہ اسے پکڑ کے خود سے بے حد قریب کرتا اپنی گرم سانسیں اس پہ چھوڑتے بھڑکا تھا۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ المیر نے آگے ہوتے چھوٹی سی گستاخی کی اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ نہیں کر رہا شک یار، کبھی کر بھی نہیں سکتا۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن دل نہیں۔ وہ اسے خود سے لپٹائے خود سے قریب کر گیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہا تو کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ المیر مسکرایا، دھیرے سے لائٹ آف کرتا اس کے زیور اتارتے ایک طرف رکھا۔ میں اگر کہوں تم سا ہنسی کائنات میں کوئی نہیں، کہیں تعریف یہ بھی تو سچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ المیر نے اس کا سر تکیے پہ رکھا، اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی، اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس پہ اپنی محبت کی بارش برسانے لگا۔ وہ دعا کو بچپن سے ہی جانتا تھا، اس لیے اس کے دل میں وہی تھی۔ یہ بھی اسے پتا تھا کہ اس نے واجد والا ڈرامہ کیوں کیا۔ یہ نہیں جان پایا تھا شاید وہ کسی کا بھرم رکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ واقعی بھرم رکھ گئی تھی۔ نصیبوں کا کھیل کھیلنے میں بہن کا ساتھ دیا۔ جب اسے پتا چلا فضا کو المیر پسند ہے اور اس کے لیے اس نے واجد نامی لڑکے کو اسے ٹریپ کرنے کو کہا ہے تو وہ اس دن بہت روئی، اور پھر اپنی بہن کی خاطر ٹریپ ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ اس کو اس کا پیار مل جائے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن نصیب تو اوپر والا جوڑتا ہے۔ اس نے دعا اور المیر کا نصیب ایک دوسرے سے جوڑا ہوا تھا، تو کوئی کتنا ہی جال بچھاتا، چال چل دیتا، ملنے والے مل کے ہی رہتے ہیں۔ نہیں کرنی بات۔ شرمین نے ولید کا ہاتھ تھاما جو اسے کمرے میں دیکھ باہر جانے لگا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خفا سا لگا۔
سوری، شرمین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ اب ایسے نہیں کر سکتے ولید، 3 دن سے آپ مجھ سے اگنور کر رہے ہیں۔ ولید اور امیر کی آپس کی دوستی بھی گہری تھی اور محبت بھی۔ اس کے جواب پہ شرمین کھلکھلا کے ہنس دی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ کو چنتے وہ مدہوش ہوتا اس پہ سایہ فکن ہوا تھا۔ کچھ پردے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دعا چاہتی تو سب کے سامنے یہ پردہ فاش کر سکتی تھی کہ واجد کا سچ وہ پہلے سے جانتی تھی۔ صرف فضا کی خاطر وہ جان بوجھ کے ٹریپ ہوئی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بہن کا پردہ رکھ کے اپنی زبان سے اسے کچھ نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح بخاری 2442۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔